علمی پوائنٹ نمبر 2، احادیث کی کتابوں میں ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ زکوٰۃ کے احکام و مسائل موجود ہیں، ان کی روشنی میں اور اجماع امت کی روشنی میں کل 10 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ نکالنا واجب ہے. 10 چیزیں. اب میں یہ 10 کی 10 چیزیں بیان کروں گا تیزی سے، اور ان چیزوں کے نام بتاؤں گا، نمبر 1، نمبر 2 ان کا نصاب، وہ تھریش ہولڈ پوائنٹ کیا ہے جو کراس ہو تو اس کے بعد زکوٰۃ شروع ہوتی ہے، اور نمبر 3 یہ بھی بتاؤں گا کہ کتنی زکوٰۃ نکالنی ہے ان چیزوں پہ. نمبر 1، سونا، گولڈ. گولڈ اگر کسی کے پاس 20 دینار ہو تو سال میں آدھا دینار اس کی زکوٰۃ دینا ضروری ہو جاتا ہے. 20 دینار آج کل کے دور کے اعتبار سے 7.5 تولے سونا بنتا ہے، اور 1 تولہ 11.664 گرام ہوتا ہے. گرامز میں یہ نصاب بنے گا 87.48، 87.48 گرام. جب کسی کے پاس اتنا گولڈ جمع ہو جائے تو اس نے اس پہ زکوٰۃ دینی ہے. کتنی دینی ہے؟ 2.5%. اور 2.5% نکالنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ جو اس کی مالیت بن رہی ہے اس کو 40 پہ تقسیم کر دیں تو 2.5% آ جائے گا. 40 پہ تقسیم کرنا ہے. دوسری چیز وہ ہے کرنسی، روپے کی شکل میں، ڈالر کی شکل میں، پاؤنڈ کی شکل میں، ریال کی شکل میں، کسی بھی شکل میں کرنسی. یہ بھی سونے کے ایکویلنٹ ہے، لہٰذا وہی نصاب ہوگا 7.5 تولے سونا یا 87.48 گرام، اور اس پہ بھی 40واں حصہ یعنی 2.5% ادا کرنا ہوگا. تیسری چیز ہے چاندی. اگر کسی کے پاس ہو، جیسے کہ ابھی یہ آرٹیفیشل جیولری کا بھی رواج ہے اور چاندی کا بھی لوگ کام کرتے ہیں، تو چاندی کا نصاب ہے 200 درہم پر 5 درہم. چاندی کا نصاب 200 درہم پر 5 درہم ہے. تو یہ آج کل کے 200 درہم اگر چاندی کے وہ کیلکولیٹ کیے جائیں تو یہ 52.5 تولے چاندی بنتی ہے. اور اگر گرامز میں اسے 11.664 والا فارمولہ لگا کر کیلکولیٹ کیا جائے تو 612.36 گرام یہ بنتا ہے چاندی کا نصاب. اس پہ بھی 40واں حصہ دینا ہوگا. 40 پہ تقسیم کریں گے یا 2.5% نکال لیں. چوتھی چیز ہے مال تجارت. مال تجارت سے مراد ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی دکان ہے، اس میں اس نے کپڑا رکھا ہوا ہے، یا میڈیکل سٹور ہے، اس میں اس نے ادویات رکھی ہوئی ہیں جو اس کے پاس رہتی ہیں، جو اس نے کاروبار کے اندر اپنا سارا مال لگایا ہوا ہے اور وہ سٹور کی انوینٹری کی فارم میں موجود ہے. اسی طریقے سے کمرشل پلاٹس ہیں کسی کے پاس، بیچنے کی غرض سے وہ پلاٹس خریدتا ہے. ویسے اگر پلاٹ ہے کسی کے پاس، جب تک اس پہ زرعی زمین کے اوپر کاشتکاری نہ کی جائے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں بنتی، وہ تو کاشتکاری کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے اگر کی جائے، ورنہ کوئی نہیں. لیکن کمرشل پلاٹس بیچنے کی نیت سے جو لیے جاتے ہیں، چاہے پراپرٹی ڈیلر لے یا عام آدمی اپنی سیونگ کو یہ کر لے، چلاک بننے کی کوشش کرے کہ وہ سونے کی بجائے پلاٹ خرید لے اور کہ جی میرے پاس سونا تو نہیں، زکوٰۃ نہیں لگے گی، تو بھائی عقل آپ کی بھی نہیں کام کرتی کہ سیونگ کے اوپر زکوٰۃ ہے. اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں آپ دے سکتے، اپنے آپ کو دے سکتے ہیں. تو کمرشل پلاٹس جو انسان نے خریدے ہوئے ہیں سیونگ کے طور پہ، ان کی بھی کیلکولیشن پر سونے کا نصاب لگے گا. اور اسی طریقے سے دکان کے اندر جو مال ڈالا ہوا ہے اس پہ بھی 40واں حصہ زکوٰۃ دی جائے گی. 5ویں نمبر پہ ہے زمین کی پیداوار، چاہے وہ غلے کی فارم میں ہو، کھجور کی پھل کی فارم میں، تو اس پہ بھی زکوٰۃ ہے. اور اس کے لیے جو تھریش ہولڈ پوائنٹ ہے، نصاب ہے، وہ ہے 5 وسق. ایک وسق جو ہے وہ 60 سا کے برابر ہوتا ہے، اور ایک سا جو ہے وہ 4 مد کے برابر ہوتا ہے، اور ایک مد 600 گرام بنتے ہیں ہمارے زمانے کے. لہٰذا یہ پوری ملٹیپلیکیشن کرنے کے بعد 5 وسق جو ہیں وہ بنتے ہیں آج کل کے 720 کلو گرام. تو 720 کلو گرام جس کے پاس غلہ ہوگا تو اس پر اسے زکوٰۃ دینی ہوگی، لیکن غلے کی زکوٰۃ زیادہ ہے. وہ ہم نے جو زکوٰۃ سنی سونے کی، اس سے یہ 4 گنا ہے. 10% زکوٰۃ ہے، اور وہ اس صورت میں 10% ہے. اسے عشر بھی کہتے ہیں کہ اگر زمین کی پیداوار کو جو پانی ہے وہ بارانی ہو، زمین اس کی یعنی نیچرل اریگیشن ہو، بارش کے ذریعے یا نہر کے ذریعے پانی اس کو لگتا ہو، جس پہ اس کا اپنا خرچہ کوئی نہ آتا ہو، تو پھر عشر دیں گے 10واں حصہ، 100 میں 10 روپے. تو یہ 720 جو ہے اس کو آپ ڈیوائڈ کر لیں 10 کے اوپر، تو یہ 72 kg اس میں سے زکوٰۃ نکالنی ہوگی. اگر زمین جو ہے وہ کنویں کے ذریعے سیراب کی جاتی ہے، ظاہر ہے اس پہ بجلی کا بل بھی دینا پڑے گا، آپ خود بھی اس پہ خرچہ کر رہے ہیں، تو شریعت نے اس میں آسانی دی ہے کہ پھر آدھا عشر دینا ہوگا، یعنی پھر زکوٰۃ جو ہے وہ 5% رہ جائے گی. اس طرح 10%، اس طرح 5%.
چھٹی چیز ہے شہد. شہد پہ بھی عشر ہے جس طرح کے غلے کے اوپر ہے، لیکن وہ اس کا تھریش ہولڈ پوائنٹ ہے 10 مشکیزیں. اگر شہد ہو تو اس میں سے 1 مشکیزہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا. یہ تو خیر مطلب یوزل اس طرح استعمال نہیں ہوتی ہیں آج کل چیزیں. 7ویں چیز ہے اونٹ. اونٹ کا نصاب جو ہے وہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر آیا ہے، اور بخاری کی اس ڈیٹیل حدیث میں 1454 نمبر کہ 5 سے کم اونٹوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. 5 اونٹ جس کے پاس ہوں گے تو اس کی زکوٰۃ شروع ہو جائے گی. 5 سے لے کر 24 اونٹوں تک ایک ہی زکوٰۃ نکالنی ہوگی، اور وہ کیا نکالنی ہوگی؟ 1 بکری دینی ہوگی. نارمل بکری 1 یہ زکوٰۃ بنے گی. لیکن جیسے ہی 25 اونٹ ہوں گے تو 25 سے لے کر 35 تک اگر یہ اونٹ پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ کو یہ 35 اونٹوں کے اوپر 1 سال کی اونٹنی جو ہے یہ زکوٰۃ کے طور پر نکالنی ہوگی. اور اس پہ بھی اجماع ہے کہ اس کے بدلے سونا یا کرنسی بھی دی جا سکتی ہے اس کی ویلیو کیلکولیٹ کر کے. 8ویں چیز ہے گائے. اس طریقے سے 35 کے آگے بھی ڈیٹیل چلتی ہے سینکڑوں تک، تو اب ٹائم نہیں ہے چونکہ آج کل لوگوں کی ضرورت نہیں، لہٰذا میں اسے چھوڑ رہا ہوں. 8ویں چیز ہے گائے یا بھینس. بھینس بھی گائے کے حکم میں داخل ہے. میں نے اجماع کی حجیت مسئلہ نمبر 31 میں یہ چیز ثابت کی ہے کہ امت کا اجماع ہے کہ بھینس گائے کے حکم میں داخل ہوگی. 30 گائے جب ہو جائیں گی تو پھر زکوٰۃ سٹارٹ ہو جائے گی، اس سے پہلے زکوٰۃ کوئی نہیں. اور جس کے پاس 30 گائے ہوں تو 1 سال کا اس نے بچڑا گائے کا وہ زکوٰۃ میں دینا ہوگا. اور جس کے پاس 40 ہوں تو وہ پھر 2 سال کا بچڑا. اور اس طریقے سے پھر آگے ایکویشن چلتی ہے. 9ویں چیز ہے بکریاں اور بھیڑیں. ان پہ بھی زکوٰۃ ہے. جس کے پاس 40 بکریاں ہوں گی تو تب اس کی زکوٰۃ شروع ہوگی، 40 سے کم پر شروع نہیں ہوگی. 40 سے لے کر 120 تک صحیح بخاری 1454 نمبر کی روشنی میں حدیث نمبر 1 بکری زکوٰۃ دینی ہوگی. 40 بکریوں سے لے کر 120 بکریوں تک جس کے پاس ہے. اور 121 سے لے کر 200 تک ہو تو پھر 2 بکریاں دینی ہوں گی. اور اسی طریقے سے آگے ایکویشن چلتی ہے. 10ویں چیز ہے دفینہ، رکاز یا معدنیات، یا زمین میں سے نکلا ہوا مال. اس زمانے میں بھی صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سونا کسی کی زمین سے نکل آئے، یا معدنیات نکل آئے، نمک نکل آئے، یا آج کل کے دور میں اگر کسی کی خوش قسمتی ہو تو تیل نکل آئے، تو اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی. دفینے کے اوپر زکوٰۃ سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ زکوٰۃ ہے اس کے اوپر، اور وہ ہے 20%. 100 میں 20 روپے، 5واں حصہ دفینے کے اوپر. یعنی کہ وہ 100 روپے کا مال ہے تو 20% دینا ہوگا، 5واں حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا. یعنی عشر سے بھی ڈبل ہو گیا. سب سے زیادہ زکوٰۃ جو ہے وہ دفینے کے اوپر ہے، معدنیات کے اوپر ہے. اگر کسی کی زمین سے کوئی ایسا خزانہ نکلا ہے تو یہ سب سے زیادہ زکوٰۃ اس کے اوپر ہے.